سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اگرتلہ بھارت کی پہاڑی ریاست تری پورہ کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر 3 اطراف سے بنگلہ دیش میں گھرا ہوا ہے۔ بنگالی ہر طرف سے اگرتلہ پہنچ سکتے ہیں۔ 1967 میں شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے عوامی لیگ میں ایک اسپیشل سیل بنایا۔ اس کا کام پاکستان توڑنے کے لیے بھارت کی مدد حاصل کرنا تھا۔ شیخ مجیب کی ہدایت پر 1967 میں 2 سرکاری ملازم، یہ لوگ عوامی لیگ کے ممبر بھی تھے، پاک نیوی کا ملازم مجیب الرحمان اور میر تعلیم محمد علی رضا، اگرتلہ گئے اور وہاں ان کی ملاقات بھارتی فوج کے اعلیٰ حکام سے ہوئی۔ بھارت نے انہیں اسلحہ دینے کی پیشکش، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کے نمائندوں نے عسکری تنظیم اور پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کا منصوبہ بھارت کے ساتھ شیئر کیا۔ جنوری 1968 میں یہ سازش پکڑی گئی۔ اس کا سہرا ایک بنگالی افسر لیفٹیننٹ کرنل شمس العالم کے سر جاتا ہے۔ وہ ڈھاکہ میں ISI کے افسر تھے۔ 1967 میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بنگالی جوان رؤف الرحمان نے ان پر حملہ کر دیا۔ کرنل شمس العالم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اپنے قاتل کو اپنی آڑ بنا کر خود کو بچا لیا۔ انہیں اس بہادری پر بعد ازاں ستارہ بسالت دیا گیا۔ ISI نے اس حملے کی تفتیش شروع کی اور اگرتلہ سازش پکڑی گئی۔ فوج نے 1500 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش آگے بڑھی تو 8 مرکزی مجرم پکڑے گئے۔ ان 8 مجرموں نے بھارت کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے والے 34 لوگوں کے نام دے دیے۔ ان میں 3 اعلیٰ سرکاری افسر، بیوروکریٹس، پاک نیوی، پاک ایئر فورس اور پاک فوج کے افسر اور جوان شامل تھے۔ جنوری 1968 میں ان 34 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد شیخ مجیب الرحمان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کو کرنل اسلم بیگ نے ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ یہ بعد ازاں 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنے۔ جنرل اسلم بیگ کے بقول، ہمارا خیال تھا ہمیں گرفتاری کے دوران بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن جب میں بھاری نفری کے ساتھ ان کے گھر پہنچا تو شیخ صاحب نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مجھ سے کپڑے اور ادویات لینے کی مہلت مانگی، اندر گئے اور سامان لے کر آ گئے اور میں انہیں اپنی جیپ میں بٹھا کر ڈھاکہ لے آیا۔ شیخ مجیب کی گرفتاری کے بعد ڈھاکہ کنٹونمنٹ میں اگرتلہ سازش کیس چلا۔ وہ کیس 3 ججز نے سنا، جن میں ایک مغربی پاکستان جبکہ 2 بنگالی جج تھے۔ ان تینوں ججز نے 35 مجرموں کو سزا سنا دی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ عوامی دباؤ میں آ کر 1969 میں ایوب خان نے شیخ مجیب کو رہا کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان آگے 1970 کے الیکشن ہوئے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 سیٹیں لے لیں اور اکثریتی جماعت بن کر ابھر آئی۔ یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو حکومت نہیں بنانے دی۔ شیخ مجیب الرحمان نے 26 مارچ 1971 کو علیحدگی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن شروع ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ نے ہمیشہ اگرتلہ سازش کیس سے انکار کیا۔ یہ پوری زندگی سازش میں شریک 34 سرکاری ملازموں کو بے گناہ قرار دیتے رہے، لیکن پھر 22 فروری 2011 کو بنگلہ دیش پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر شوکت علی نے فلور پر کھڑے ہو کر تاریخ میں پہلی بار اگرتلہ سازش کو تسلیم کیا۔ یہ 1967 میں پاک فوج میں کیپٹن تھے اور یہ بھی ان 34 افسروں اور جوانوں میں شامل تھے جنہیں اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شوکت علی سقوط مشرقی پاکستان تک ملٹری جیل میں رہے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ سیاست میں آئے اور 2011 میں ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اعتراف کیا۔ شیخ مجیب نے 1967 میں عوامی لیگ میں اسپیشل یونٹ بنایا تھا، جس کا مقصد آزادی کے لیے بھارت اور بھارتی فوج کی مدد لینا تھا۔ شیخ مجیب یہ سمجھتے تھے آزادی کے لیے پرامن کوشش کافی نہیں، اس کے لیے ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں گے، اور انہوں نے ہتھیار اور ٹریننگ کے لیے 1967 میں پروفیسر مجیب الرحمان اور نیوی کے ملازم محمد علی کو اگرتلہ بھیجا تھا۔ کیپٹن ریٹائر اور ڈپٹی اسپیکر شوکت علی کے اس اعتراف کے بعد ثابت ہو گیا اگرتلہ سازش کیس حقیقت تھا اور شیخ مجیب الرحمان نے 1970 کے الیکشن سے کہیں پہلے پاکستان سے الگ ہونے اور عسکری جدوجہد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہذا عمران خان کا یہ خیال غلط ہے۔ شیخ مجیب الرحمان محب وطن تھا اور اگر 1970 کے الیکشن کے بعد اسے حکومت بنانے کا موقع دے دیا جاتا تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ شیخ مجیب نے وزیر اعظم بننے کے باوجود بنگلہ دیش بنانا تھا
تاہم اس صورت میں وہ مغربی پاکستان کو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ چھوڑتا۔ شیخ مجیب کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 1971 کی جنگ 1973 تک چلی جاتی اور اس کے بعد بنگلہ دیش بھی بن جاتا اور مغربی پاکستان پر بھی بھارت کا قبضہ ہو جاتا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شیخ مجیب الرحمن اگر واقعی محب وطن تھا بقول عمران خان، تو پھر اس نے 1967 میں بھارتی فوج سے اسلحہ اور ٹریننگ کیوں لینا شروع کر دی؟ وہ چپ چاپ جمہوری جدوجہد کرتا رہتا۔ وہ 1970 میں وزیر اعظم نہیں بن سکا تو وہ 1972 یا 73 میں بن جاتا۔ یحییٰ خان کا مارشل لا بہرحال ختم ہونا تھا اور ملک میں جمہوریت نے بحال ہو کر رہنا تھا۔ آخر مجیب الرحمن کو کیا جلدی تھی؟ جلدی مجیب الرحمن کو نہیں، اندرا گاندھی کو تھی۔ وہ 1967 میں پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی۔ 1972 میں اس کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اس کا خیال تھا وہ شاید دوبارہ منتخب نہ ہو سکیں، لہٰذا اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے مشرقی پاکستان علیحدگی اور پاکستان کی شکست ضروری تھی اور اس نے یہ کارڈ کھیلا اور کامیاب بھی ہو گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، شیخ مجیب الرحمن پاکستان توڑنے کے بعد بامشکل 4 سال زندہ رہے اور انہیں بھارت کی آزادی کے دن یعنی 15 اگست 1975 کو ان کی اپنی فوج نے خاندان اور دوست احباب سمیت قتل کر دیا۔ ان کی صرف 2 صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچیں۔ یہ دونوں اس وقت یورپ میں چھٹیاں گزار رہی تھی۔ شیخ حسینہ بعد ازاں حسینہ واجد کے نام سے سیاست میں آئی اور اگست 2024 میں 15 سال حکومت کے بعد خوفناک عوامی تحریک کے نتیجے میں فارغ ہو گئی۔ یہ آج کل بھارت میں پناہ گزین ہیں اور بنگلہ دیش میں 50 سال بعد انڈیا مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہم اگر آج 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان اور شیخ مجیب الرحمن کا تجزیہ کریں تو ہم 3 نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ شیخ مجیب اور اندرا گاندھی کا گٹھ جوڑ تھا۔ اندرا گاندھی کو دوسرا الیکشن جیتنے کے لیے ایک میڈل چاہیے تھا اور پاکستان کی شکست سے بڑا میڈل کیا ہو سکتا تھا، جبکہ شیخ مجیب الرحمن ہر صورت وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں پاکستان ہی کیوں نہ توڑنا پڑ جاتا۔ دوسرا نتیجہ، شیخ مجیب الرحمن جمہوری لیڈر نہیں تھا، اس کے اندر ایک منافق شخص چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہا تھا اور دوسری طرف مکتی بانی بنا رہا تھا۔ اس نے 1967 میں اگرتلہ میں بھارتی فوج کو دعوت دے دی تھی، لہذا وہ محب وطن نہیں تھا۔ اور تیسرا نتیجہ، شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان میں بہت مضبوط تھا، لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس نے لوگوں کو محرومی اور خوابوں کی بڑی خوبصورتی سے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ عملی طور پر ایک نالائق انسان تھا۔ اس کے پاس ملک چلانے کے لیے اہلیت تھی اور نہ ٹیم۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی زیادہ ایماندار نہیں تھا، صرف تقریروں سے کام چلانا جانتا تھا، لہذا جب وہ اقتدار میں آیا تو اس کی ساری کلی کھل گئی۔ عوام کے حالات بدتر ہوتے چلے گئے اور غربت، بے روزگاری اور لاقانونیت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے چن چن کر عثمان بزدار، محمود خان اور علی امین گنڈاپور بھی تعینات کر دیے اور انہوں نے بنگلہ دیش کا ریاست سٹرکچر بھی تباہ کر دیا۔ ملک کھوکھلا ہو گیا۔ عوام 2-3 سال مجیب الرحمن کی تقریروں اور پنجابی فوج کے طعنوں کے سیر میں رہے، لیکن جب غربت اور کرپشن عوام کے گھٹنوں تک پہنچ گئی تو شیخ مجیب کا بت ٹوٹ گیا اور وہ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی ہلاکت پر ایک بھی شخص باہر نہ نکلا اور یوں شیخ مجیب الرحمن تاریخ کے دائرے میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ میں آج جب عمران خان کے منہ سے بار بار مشرقی پاکستان، شیخ مجیب الرحمن اور حمود الرحمن رپورٹ کا ذکر سنتا ہوں تو پھر 9 مئی اور 28 ستمبر جیسے واقعات دیکھتا ہوں، یا علی امین گنڈاپور کے منہ سے لڑو گے، مرو گے اور مارو گے کے نعرے سنتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے محسوس ہوتا ہے عمران خان بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمن نے کی تھی۔ وہ بھی ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور اس کی اس سوچ نے اس کو بھی تباہ کر دیا اور ملک کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے اور انہیں حفظ و امان میں رکھے اور ملک کو بھی 1971 جیسے حالات سے بچائے، مگر ہم بدقسمتی سے ایک بار پھر 1971 کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ عمران خان کی فلسفی ہر قیمت پر ملک کو ڈبوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ملک پر رحم کرے۔